نحمده ونصلي علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک بہت ہی اہم مسئلہ کی وجہ سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ 28 جنوری کو اب تک نیوز کے ایک پروگرام میں ایک عورت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس عورت نے یہ کہا کہ عدل و انصاف کا جنازہ اس وقت نکل گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنا حق لینے کے لیے خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ تو اس عورت نے بہت بڑی گستاخی کی، تو عام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی اس گستاخی کا نوٹس بھی لیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس واقعہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اور باغ فدق کی تھوڑی سی حقیقت بیان کر دیں، تاکہ سامعین کو پتہ چلے کہ اصل معاملہ کیا تھا اور اس خبیثہ عورت نے کس طرح معاملے کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا اور غلط الزام عائد کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر بن حارث جو ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھائی ہیں، وہ فرماتی ہیں، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنی وفات کے وقت نہ تو کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار چھوڑا، نہ غلام اور باندی چھوڑی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید خچر اور کچھ ہتھیار چھوڑے اور کچھ زمینیں چھوڑی۔ اب یہ زمینیں کون تھیں، بات سمجھنے کی ہے۔ بخاری کے اندر ایک اور روایت ہے جن کے اندر یہ ہے کہ یہ 3 طرح کی زمینیں تھیں۔ نمبر 1، مدینہ کے اندر کچھ زمین تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر کی طرف سے ملی تھی۔ نمبر 2، خیبر کی جو زمین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی کے اندر شریک تھے تو آپ کو اپنا حصہ ملا۔ نمبر 3، فدق کی زمین تھی جو خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فدق سے مقابلہ کرنا چاہا تو ان فدق والوں نے صلح کی اور بطور صلح کی زمین پیش کی۔ تو یہ 3 طرح کی زمینیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 زمینوں کی آمدنی میں سے ازواج مطہرات کا خرچہ بھی ادا کرتے اور اپنی ضرورت کا سامان بھی نہیں لیتے، اور جو بچ جاتا وہ پھر عام کاموں کے اندر خرچ کرتے۔ عام طور پہ اس کی ترتیب یہی ہوتی تھی کہ جو مدینہ کی جائیداد تھی، زمین تھی، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا خرچہ دیتے، اور اس کے بعد جو باقی زمینیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمدنی سے عام منافع لوگوں کے لیے خرچ کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ میرے باپ کی میراث تھی، یعنی زمینیں تھیں، تو میں اپنا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، بخاری کے اندر یہ روایت موجود بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے مال کا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا، ہم پیغمبر جو کچھ بھی چھوڑ کر جائے وہ صدقہ ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا پیغمبر کا جو زمینیں تھیں اب یہ پیغمبر کی وفات کے بعد صدقہ ہے، تو لہٰذا میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہ ہے کہ آپ کی جو ضروریات ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے یعنی زمین کی آمدن سے آپ کی اور ازواج مطہرات کی ضروریات کو پورا کرتے، تو اسی طرح میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ صدقہ ہے، میراث نہیں،
تو لہٰذا یہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو وہیں پہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئی اور چلی گئی۔ تو اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تھا تو وراثت کی حقدار صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی۔ کیوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور بیٹی وراثت کی حقدار ہے، یہ بات یقینی ہے۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ تمام مسلک والوں کے ہاں جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی وراثت کی حقدار ہوتی ہے، اگرچہ بیوی کا حق کم ہوتا ہے لیکن وراثت کی کیا حقدار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں تھیں، تو جیسے وراثت کی حقدار فاطمہ الزہرا ہے اسی طرح وراثت کی حقدار از آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی تھی۔ تو ازواج مطہرات نے مطالبہ نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ میراث نہیں تھی۔ کیوں میراث ہوتی اور میراث کا تقسیم کرنا تو ضروری ہوتا ہے، اگر میراث ہوتی تو یہ تقسیم ہوتی، تو جس طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ ملتا اسی طرح ازواج مطہرات کو بھی حصہ ملنا چاہیے تھا۔ لیکن جب حضرت فاطمہ کے سامنے یہ فرمان آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے مال کا کوئی بھی وارث نہیں بنتا اور ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کو چاہیے تو تسلیم کر لے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ حضرت ابو بکر صدیق کی اس بات کو کہ پیغمبر کی جو مال تھا وہ اب صدقہ ہو چکا ہے، اب وہ بطور میراث کے تقسیم نہیں ہو سکتا، اس کو تسلیم بھی کیا۔ طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے، سنن الکبریٰ بہقی کے اندر بھی ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا اگر آپ کو طرف سے ناراضگی نہ ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ لگتا ایسی ہے کہ آپ دلی طور پہ غمگین ہو، ناراض نہیں تھی غمگین تھی، تو آپ دلی طور پہ غمگین ہو تو مجھے بھی اس کا احساس ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، کیوں حضور کا فرمان تھا، تو اس لیے آپ کے فرمان کی وجہ سے ہم نے آپ کے مال کو تقسیم نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو صدقہ سمجھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ میراث کا مسئلہ نہیں تھا۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے، بالفرض مان لیا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق غصب کر لیا اور ان کو نہیں دیا، تو پھر بات سوچنے کی یہ ہے کہ آپ کے بعد چلو حضرت عمر خلیفہ بنے، انہوں نے بھی حق کو غصب کیے رکھا۔ نمبر 3 حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، چلو انہوں نے بھی حق کو غصب کیے رکھا، نہیں دیا۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن رہے ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند تھے۔ چلو حضرت فاطمہ کی وفات ہو چکی تھی لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد موجود تھی اور یہ اولاد حقدار بن سکتی تھی، تو پھر حضرت علی نے بھی اسی طرح اس کو صدقہ بنائے کیوں رکھا اور اس کی آمدن کو لوگوں کے منافع پہ کیوں خرچ کیا؟ اگر حضرت فاطمہ کا حق تھا تو حضرت علی کو بھی چاہیے تھا کہ وہ حضرت فاطمہ کا حق دیتے۔ اگر ہم کہیں کہ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان غنی نے، ان 3 خلفاء نے ظلم کیا، حضرت فاطمہ الزہرا کی زمین کو غصب کیا، تو پھر یہی کام تو حضرت علی بھی کر رہے ہیں، لیکن کہا یہ غصب نہیں بلکہ یہ میراث نہیں تھی تو اس لیے تقسیم بھی نہیں، ورنہ میراث ہوتی تو میراث کا حق یہی ہوتا ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو یہ کچھ خلاصہ بیان کیا باغ فدق کی حقیقت کا۔ اگر کوئی بھائی مزید تحقیق کرنا چاہے تو بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے رحماء و بینہم ہے مولانا نافع صاحب کی، اور اسی طرح تحقیق فدق کے نام سے بھی ایک کتاب ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی اور یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ خلفائے ثلاثہ نے اہل بیت کے حقوق غصب نہیں کیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت
بات کو سمجھنے کی توفیق دے.